السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے، کس دعا کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور مسلمان بندہ یا بندی اس کو کون سی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے؟ تو یہ جو دوسرا عشرہ ہے، اس دوسرے عشرے کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو، بندیوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ اس درمیانی جو عشرہ ہے اس کی جو ہے فضیلت ہوئی۔ اب اس درمیانی عشرے کے اندر ہمیں دعاؤں کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے، اور یہ جو دعا بتائی جا رہی یہ بھی پڑھنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم جتنی دعائیں کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دعا جو درمیانی عشرے میں پڑھی جاتی ہے بس صرف اسی دعا کو کیا جائے اور اسی کو پڑھا جائے اور اس کے علاوہ دعا ہی نہ کی جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ انسان جو درمیانی عشرے والی دعا ہے اس کو تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنی دعائیں وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، جتنی وہ دعائیں جو ہے کرنا چاہے وہ بالکل کر سکتا ہے۔ تو جو درمیانی عشرے کی دعا ہے وہ دعا یہ ہے، آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھیں اور اس کو یاد بھی کریں۔ ویسے تو یہ دعا بالکل عام ہے، ہر ایک کو یاد ہوگی ہی، اور اگر یاد نہ بھی ہو تو بہت مختصر ہے۔ اگر دو لفظ یا دو کلمے بھی اگر انسان ایک دن میں یاد کر لے گا تو 2 دن 3 دن میں یہ دعا اس کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی، اور پھر اس کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو دعا جو ہے یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اب یہ تو اس دعا کے کلمات ہوئے، اس کے الفاظ ہوئے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنے پروردگار اللہ سے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر گناہ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ تو اس دعا کو جب ہم معانی سمجھ کر کریں گے، معنی کے استحضار کے ساتھ میں کریں گے، تو ہماری یہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی قبول ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اللہ اس کو بہت جلد قبول فرمائیں گے، چونکہ اس دعا کے اندر استغفار اور توبہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے استغفار سے اور توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ بہت اپنے بندے سے توبہ کو پسند کرتے ہیں، وہ استغفار کو پسند کرتے ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کو عاجزی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے جو ہے آہو زاری کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور گھر میں سبھی کو اس کی جو ہے وہ تلقین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہو گئی تو میں نے پڑھ لی اور گھر کے اور لوگ ان کو معلوم بھی نہیں ہے اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ سب کو بتانا چاہیے، سب کو سنانا چاہیے اور سب کو یاد کروانا چاہیے۔ اور ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہمیں جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ اللہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں، سب کو اللہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دیں، اور اللہ جہنم سے جو ہے رہائی سب کو جو ہے وہ عطا فرما دیں۔